اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے تہذیب ازاں کے عنوان سے آپ کا میزبان عباس نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ممبر اور اہل ممبر، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی میں علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو ماشاءاللہ 30 مختلف موضوعات پر کتب کے مصنف ہیں، محقق ہیں، خطیب ہیں، ذاکر ہیں، اور پروردہ علم شخصیت ہیں، علم پرور شخصیت ہیں۔ ہم انہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نہایت مجلسی شخصیت سید عارف رضا زیدی صاحب۔ شعر فہمی میں ہمارے تمام شعراء کرام جو ہیں وہ ان کی شعر فہمی کے بڑے مداح ہیں، اور تمام علماء کرام پاکستان بھر کے شعراء کرام، نوحہ خواں حضرات، مرکبت حق خواں حضرات ان کی مجلسی شخصیت ہونے کی وجہ سے، اور اچھے شعر پہ داد دینا، اچھی بات پہ، اچھے جملے پہ داد دینا، اور کسی غیر مناسب بات یا غیر مناسب شعر پر فوراً مطلب چہرے کو بگاڑ لینا، یہ ان کی خصوصیات میں سے ہیں۔ میرا خیال ہے بقول ریحان اعظمی یہ بڑی شدت سے اس بات پر عمل پیرا ہیں کہ اچھا ہے تو اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے، ہم شعر میں شاعر سے رعایت نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب، ہماری گفتگو آج ہوگی انشاءاللہ ممبر کے حوالے سے، اور اہل ممبر کے حوالے سے آپ تشریف رکھتے ہیں۔ تو میں پہلے یہ چاہوں گا کہ آپ ممبر کے حوالے سے تھوڑی سی تاریخی حیثیت اس کی کچھ بیان فرمائیے کہ باقاعدہ یہ ممبر کا جو سلسلہ ہے اور ذاکری کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے آغاز ہوا، اور کیا اس کی جو ہے وہ تاریخی پس منظر ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ذاکری کی جو قسمیں ہیں اور مختلف عہد میں جس انداز سے امام حسین کا تذکرہ ہوتا رہا، جی جی، تو اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عہد ائمہ میں تو شعراء آتے تھے اور امام کے کہنے پر، امام کے حکم پر مرثیہ کہے جاتے تھے، اور بڑے اہتمام سے اس کو مجالس میں پڑھا جاتا تھا۔ جی، باقی یہ کہ ائمہ خود بھی فضائل مطلب مصائب اور فضائل اہل بیت کا بیان ہوتا تھا، لیکن باقاعدہ جو جسے آپ مجلس کہتے ہیں وہ مرثیے کے ذریعے ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرثیوں کے مجموعوں پر عربی میں آپ کو بہت کتابیں ملیں گی، اور پھر جب ایران میں آغاز ہوا تو ایران میں مرثیے ہی سے ایک ذاکری پیدا ہوئی، اسے روضہ خوانی کہا جاتا ہے۔ اچھا، روضہ خوانی یہ ہے کہ نثر میں آپ نے کچھ پڑھا لحن سے، اور اس کے بعد پھر کچھ اشعار پڑھے، پھر لحن سے ذکر کیا، کوئی واقعہ سنایا، پھر شعر پڑھے۔ اچھا، تو اس طرح سے یہ طریقہ رائج تھا، اور آخر میں ایک نوحہ پڑھا جاتا تھا، اس پہ ماتم ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ تو مشہور کتاب جو روضہ خوانی کے حوالے سے ہے وہ روضۃ الشہداء، اچھا، ملا کاشفی کی جو مشہور کتاب ہے، اور اہل سنت تھے وہ مشہد میں رہا کرتے تھے اور تراویح پڑھاتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے امام حسین پر کتاب لکھی، اور وہ روضہ خوانی میں اتنی مقبول ہوئی کہ ہندوستان میں جو آغاز ہوا مرثیے کا وہ روضۃ الشہداء کی وجہ سے ہوا۔ جزاک اللہ۔ اس کے ترجمے ہوئے، اور جو 10 مجالس ہمیں ہمارے ادب کے ذخیرے میں کئی شعراء کی 10 مجالس ہیں، یعنی 10 مجلسیں، جی ہاں، اس میں شروع میں کچھ نثر ہے، پھر نظم ہے، پھر نثر ہے، پھر نظم ہے، یا بعض پوری نظم کی شکل میں ہے، بعض پوری نثر کی شکل میں ہے، لیکن لفظ روضہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو روضۃ الاطہار، روضۃ المعصومین، روضہ ماتم، اس طرح کر کے بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو وہ جو یہاں ہندوستان میں ذاکری کا آغاز ہوا وہ پھر اسی سے متاثر ہو کے ہوا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب مرثیے شروع ہوئے تو ہمارے یہاں جو ذاکری کی باقاعدہ جو فروغ ہوا اور جو زیادہ مقبول سب سے زیادہ انداز تھا وہ مرثیہ تھا، اور مرثیے ہی کے ذریعے جو ہے سوز خوانی بھی پھر اسی میں شروع ہوئی۔ جی جی، کیونکہ جن لوگوں کا تعلق آواز سے تھا تو وہ محرم کے دنوں میں مطلب
غنا اور ان سب چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتے تھے. ٹھیک. لیکن پھر انہوں نے اسی لہن کو مشرف با اسلام کیا اور پھر وہ سوزخانی میں جو ہے اس کا استعمال کیا گیا. اور یہ ایک علیحدہ پھر موضوع ہو جاتا ہے کہ ہم سوزخانی پر بات کریں. لیکن بہرحال تو اس میں یہ ہوا کہ بھئی ایک تو روضہ خوانی ہوئی اور پھر تحت المرثیہ پڑھا جاتا تھا، سوزخانی ہوتی تھی. اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ انیس و دبیر کے زمانے میں معراج پر پہنچا. اور لیکن اس زمانے میں بھی ہلکی پھلکی ذاکری جو ہوتی تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کتاب ہاتھ میں لے کر کوئی واقعہ پڑھ دیا، کوئی حدیث، مطلب مختصر بیان، اور پھر مرثیے کے بند. نصاری بھی اسی سے پیدا ہوئی. نصاری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ پھر مرثیے کے بند آپ نے لے کے لگا دیے، پھر کوئی واقعہ بیان کیا پھر مرثیے کے بند آپ نے لگا دیے. تو یہ بھی مرثیے سے یہ ذاکری کی قسم پیدا ہوئی اور بڑے بڑے نثار پیدا ہوئے. بڑے بڑے نثار پیدا ہوئے. ان کی کتابیں موجود ہیں کافی، میرے پاس بھی میری لائبریری میں موجود ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب ہم اس ذاکری کی بات کرتے ہیں جو آج ہمارے ممبروں پر رائج ہے اور بڑے کامیاب طریقے سے جو ہے ہو رہی ہے، جس کو بہت زیادہ لوگوں نے قبول بھی کیا، تو وہ ذاکری شروع ہوتی ہے مولوی علن صاحب سے. اچھا. علن صاحب جو تھے ان کا تعلق خاندان اجتہاد سے تھا. اور وہ اپنے زمانے میں جب کربلا گئے تو حرم امام حسین کے ایک بہت بڑے خطیب تھے شیخ جعفر شوستری. اچھا. جنہوں نے خصائص حسینیہ لکھی اور بہت سی کتابیں. تو ان کا انداز ذاکری یہ تھا کہ وہ مصائب میں نقطے نکالتے تھے. اچھا. مصائب میں گوشے پیدا کرنا یہ ایک ظاہر ہندوستان میں یہ انداز اس وقت نہیں تھا. تو وہ جب انہوں نے تقریریں ان کی سنی بہت متاثر ہوئے اور پھر ہندوستان آ کر انہوں نے وہی طرز ذاکری اردو میں شروع کیا. تو وہ جو ہے وہ لوگوں نے پھر پسند کیا. تو لیکن ان کا اتنا شہرہ نہیں ہے، ان کا اتنا نام نہیں لیا جاتا. تو بنیادی طور پہ بنیاد تو انہوں نے رکھ دی تھی، لیکن اس کو باقاعدہ ایک فن بنانے والے اور لوگوں میں رائج کرنے والے مولوی سبط حسن صاحب قبلہ تھے. بے شک. اور سبط حسن صاحب شمس العلماء کا انہیں خطاب دیا گیا. اور ان کے بارے میں جن لوگوں نے ان کو سنا ہے، تقریباً میرے خیال سے 1935 میں شاید ان کا انتقال ہوا. تو جن بزرگوں نے انہیں سنا تو میں نے بچپن میں اپنے ان لوگوں سے ملاقات کی. تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ بیان ان کا ایسا تھا کہ جیسے پھول جھڑ رہے ہوں. کیا کہیں. اور مشکل مسائل کو، مشکل نکات کو وہ اتنے آسانی سے اور شستہ انداز میں بیان کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ بس وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. اور وہ تو سبط حسن صاحب جو ہیں وہ موجد ذاکری ہیں. اور پھر ان کے بعد انہی کے زمانے میں نئے نئے خطیب پیدا ہوئے جن کا اپنا ایک رنگ ہوتا تھا. جی. محمد رضا فلسفی تھے، وہ فلسفہ پڑھتے تھے. اچھا. اور حکیم مرتضی حسین الہ آبادی تھے، وہ معراج اور توحید پڑھتے تھے. اچھا. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کبن صاحب کا بھی وہی زمانہ تھا، وہ سیدھے سادے انداز میں اپنی بات کہنا. اور وہ اچھا کچھ نقن صاحب بھی اس زمانے میں جوان تھے، تو وہ استدلالی انداز تھا ان کا اور قرآن کی آیتیں اور وہ اس سے لطیف نقطے پیدا کرنا اور صرف و نحو کے اینگل سے بیان کرنا آیات کو. اور پھر وہ بہت ہی لطیف خطابت ان کی تھی. تو پھر اسی طرح جو ہے ابن حسن نونہروی صاحب کا بھی زمانے میں بہت زیادہ شہرہ شروع ہو گیا تھا. اور پھر جب پاکستان بنا تو پھر یہاں کراچی میں آپ دیکھتے ہیں کہ علامہ رشید ترابی جلوہ فروز ہوتے ہیں. اور پھر یہاں سید محمد دہلوی صاحب آپ کو نظر آتے ہیں. پھر کچھ نام ابن حسن جارچوی صاحب کا بھی نظر آتا ہے. اور پنجاب کے علاقوں میں وہ خطبہ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے ڈائریکٹ پنجاب میں آئے، ان میں بیشتر وہیں کے تعلیم یافتہ تھے، جن میں حافظ کفایت حسین صاحب قبلہ، وہ خالصتاً منطق اور فلسفے کے خطابت ان کی تھی. اور اظہر حسن زیدی صاحب جو الفاظ کے ذریعے اور مثالوں سے جو ہے انہوں نے اپنا ایک انداز پیدا کیا. اور حافظ ذوالفقار علی شاہ کہ جن کا لہن بہت مشہور تھا اور عبرانی کی عبارتیں پڑھتے تھے. اچھا. یہ ان کی ایک عجیب جدت انہوں نے کی تھی کہ وہ لوگ تو عربی پڑھتے تھے، وہ عبرانی پڑھتے تھے. تو توریت میں جو بشارتیں آئی ہوئی ہیں رسول کی، تو وہ پوری عبرانی پڑھا کرتے تھے. کمال. تو اس طرح سے یہ ایک پورا قافلہ ہے، ایک سفر ہے. اور پھر جب آگے کی فہرست آتی ہے تو اس میں پھر علامہ عقیل ترابی ہیں، علامہ عرفان حیدرآبادی ہیں، علامہ طالب جوہری ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر علامہ ضمیر اختر صاحب ہیں. تو پھر یہ اس طرح سے قافلہ آگے بڑھتا ہے. اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ
ہاں یہ سلسلہ اپنے زور شور سے جو ہے وہ ذاکری بالکل معراج پہ، بالکل معراج پہ ہے اپنے. کیا خوب آپ نے بیان کیا. میں عارف بھائی کی طرف جاؤں گا. عارف بھائی، تہذیب اعضاء کے حوالے سے اس عنوان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ممبر اور اہل ممبر پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ہمارے جو بڑے ذاکرین ہیں، بڑے علماء ہیں، محرم الحرام میں خاص کر کے وہ یقیناً وہ تمام مجالس میں نہیں جا پاتے اور بہت سی قریہ کوچا گلی گلی مجلس ہو رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کسی ایسی شخصیت تک پہنچ جانا اس منتظم کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ جو بھی کوئی ایک آدمی جو بھی جس نے ٹوپی لگا لی اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو وہ اس کو موقع دیتا ہے، اور بہرحال اس کی مجبوری ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ صاحب سے اس کے بعد پھر میں یقیناً دوسری بات کروں گا اسی حوالے سے. آپ پہلے فرمائیے کہ یہ جو صورت ہے صاحب آپ کا اور قائم ٹی وی کا، کہ یہ بڑا ایک سنجیدہ موضوع ہے، اور علامہ ارتضیٰ عباس صاحب نے جس طریقے سے تاریخ ممبر اور بالکل صاحبان ممبر کا ذکر کیا، تو یقیناً میں تو اس قسم کی جو ذاکری ہے اس کا موجد اعلیٰ سبت احسان اللہ مقاموں کو سمجھتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آج ذاکری ہو رہی ہے یا جو خطابت ہو رہی ہے جی اس میں ان کا اثر پایا بہت زیادہ. بالکل. اور دیکھیے میرا اپنا ایک خیال یہ ہے کہ ذاکری جو ہے یا خطابت جو ہے وہ اس عنوان پر نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے. اچھا، اس لیے ذاکر جو ہے وہ ممبر پہ جب بیٹھتا ہے، وہ ٹوپی لگا کے جب وہاں بیٹھتے ہیں تو وہ تمام مسالک اور تمام مذاہب کے حوالے سے، کیونکہ امام حسین ان کا ایک موضوع ہوتا ہے اور کربلا ایک موضوع ہوتا ہے. بالکل. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمارے جو پاکستان میں ذاکری آئی وہ بہادر یار جنگ صاحب سے بھی ہوتی ہوئی آئی. بالکل. جو کہ اہل سنت تھے. جی ہاں. اور بہت ہی درانہ انداز سے یہاں کے جس کو ہم یہ کہیں کہ عالم بلا شرکت غیر جناب رشید ترابی صاحب کیا درانہ کہا کرتے تھے کہ میں بہادر یار جنگ صاحب سے مستفید ہوا. بالکل بالکل. شورش کاشمیری صاحب کا بھی رنگ آیا. اور پھر اس طریقے سے وہاں سے جو پوچھ کر کے آئے جناب حضرت حسن ذیلی صاحب، کیا نکات ان کے ہوتے تھے. کمال. حافظ کفایت صاحب کا ذکر کیا. سارے ذکر تو علامہ ارتضیٰ عباس صاحب کر چکے، کیونکہ یہ تو آپ نے بہت بڑی وہ کیا ہے کہ آپ نے ایسی شخصیت کے ساتھ مجھے بٹھایا کہ جس کو پوری چیزیں ماشاء اللہ، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس موضوع میں بات کرنا. تو بہرحال ہم ذکر کرتے ہیں. تو اب آپ کا ایک نقطہ جو ہے یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ذاکرین ہیں ان ذاکرین تک دسترس مشکل ہے. تو یقیناً ایسا ہے، کیونکہ ہم ذاکرین کہتے ہیں وہ ذاکر جو علم رکھتا ہو. بے شک بے شک. اب علم رکھنے کے بعد وہ ہر کس و ناقص کے پاس جا نہیں سکتا، کیونکہ جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا آئسولیٹڈ ہو جائے گا. آف کورس. بالکل بالکل. اس کا آئسولیٹڈ ہونا ضروری ہے، یہ فطری مسئلہ ہے اس کا. ٹھیک. اگر وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوگا تو وہ اس انہماک کے ساتھ اپنی علمی ترویج نہیں کر سکتا. ارے میں یہاں پر تھوڑا سا آپ کی بات کو منقطع کروں گا. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد یہیں سے ہم بات کا انشاءاللہ آغاز کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، کہیں نہ جائیے گا. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. کہتی ہے حسین کی اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو. ناظرین کرام ابھی وقفے سے قبل سید عارف رضا زیدی صاحب ممبر اور اہل ممبر کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. عارف بھائی اپنے بات کا. میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو تھوڑا سا علیحدگی تخلیہ چاہیے. بالکل. اور یہ بات میں نے سنی اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں اس بارے میں کہ میں نے علامہ رشید ترابی صاحب کو اسی رضویہ امام بارگاہ میں سامنے بیٹھ کے سنا. تو ہم نے یہ دیکھا، اور علامہ اس پر یقیناً مجھے ہمارے تصدیق لائیں گے، کہ علامہ رشید ترابی صاحب
عشرہ اولا سے 1 مہینے پہلے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کرتے تھے. کیا کہنا، بے شک بے شک، تو بالکل. یہ مطلب یقیناً ان کو کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی نکات ڈھونڈ رہے ہوں، وہ اپنی جو انعماق کے ساتھ ماحول بنا اور ماحول کو بنانا ہے. تو پھر عام طور پہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ذاکر نخرے کر رہے ہیں، ذاکر صاحب کو غرور آ گیا ہے، تکبر آ گیا. ایسا نہیں ہے. عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، سامعین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ذاکر کی مجبوری ہے، ضرورت ہے. اچھا، اب ہر آدمی اپنے مجلس میں چاہتا ہے کہ اس کے یہاں بڑا ذاکر ہو. تو اب بڑا ذاکر ہے وہ یقیناً، میں ایک مزاح کی بات کروں، مولائے کائنات کا ماننے والا ضرور ہے، مولائے کائنات ہرگز نہیں. تو وہ اتنی ہی کوشش کرے گا جتنے اس کی استطاعت. بالکل استطاعت. تو ہمیں یہ تمام تر چیزیں دیکھنی چاہیے. اور آج کل جو ذاکری ہو رہی ہے یقیناً اس میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. اور ہماری جو یہ ینگ جنریشن ہے جس میں ہمیں نام بہت سارے ہیں، شاید نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، لیکن جیسے ارتضیٰ عباس صاحب ہیں اور رضا حیدر صاحب ہیں، ماجد رضا صاحب، کمال حیدر صاحب ہیں، اور ابھی اسد سیدی صاحب ہیں. یہ جو شیروانی، ہم اصل میں میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم شیروانی اور پاجامے کو ممبر کا ایک تصور کرتے ہیں. تو اس حسن کو جو لے کر چل رہے ہیں وہ یہ افراد ہیں ماشاءاللہ. اور جیسے پنجاب میں آج بھی غزنفر وہ جو اپنے ہاشمی صاحب ہیں، گلفام ہاشمی صاحب بھی پاجامہ اور کے ساتھ شیروانی کے ساتھ ممبر پہ آتے ہیں. وہاں پہ اس تہذیب کو باقی رکھا جناب بالکل ہمارے آغا نسیم عباس صاحب جناب. اور پھر یہ تمام تو ایک تہذیب تھی جو وہاں سے چلتی ہوئی چلی آئی برے صغیر. بالکل. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ذاکرین کو جس قدر عزت و تکریم دے سکیں، بے شک، اور دیتے ہیں، ایسا یقیناً دیتے ہیں. بالکل بالکل. تو وہ چیز دینی چاہیے. میں خیال میں یہ ایک آپ کا نہیں، بڑی اچھی بات کی آپ نے. بالکل بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ذاکرین کے جو بہرحال ممبر پہ آ کے مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں. میں اس سے متصل علامہ صاحب سے چاہوں گا، علامہ صاحب اہل ممبر کے لیے وہ کیا احتیاطیں، وہ کیا نکات ہو سکتے ہیں کہ جن کا اسے ضرور خیال رکھنا چاہیے؟ بے شک وہ ابھی نوخیز ہیں، ابھی نئے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس سلسلے میں کچھ فرمائیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام آغاز کرنے سے پہلے ایک سینٹرل آئیڈیا جو ہے، یا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ایک آخری نقطہ جی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے. ٹھیک. اب وہ ہر ایک کے اپنے اس کے مطابق ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو اس میں پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کسی آئیڈیل شخصیت کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے. اب وہ لاشعوری طور پر ہو یا باقاعدہ شعوری طور پر ہو، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا معاملہ. ٹھیک ہے. پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ آپ کا اپنا ذوق کیا ہے. آیا آپ قرآن سے زیادہ متاثر ہیں، فلسفے سے ہیں، تاریخ سے ہیں؟ یہ ہر انسان کا ایک ذوق پایا جاتا ہے، اور وہی ذوق خطابت میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. اس سے ہٹ کے اگر آپ بولیں گے تو پھر اصل شخصیت نہیں ہوگی، پھر وہ ایک مصنوعی ذاکری جو ہے وہ کہلائے گی. صحیح. پھر اس کو پیش نظر رکھ کے سب سے پہلا مرحلہ باقاعدہ آتا ہے مطالعے کا. جی ہاں. کہ وہ تمام کتابیں ہونی چاہیے جو آپ کی ضرورت ہیں. بالکل. جس کا تعلق تفسیر سے ہے، تاریخ سے ہے، فلسفے سے ہے، مقاتل ہیں، ادب ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنا کچھ ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب تک مطالعہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ پھر بنیادیں آپ کی استوار نہیں ہوں گی. بالکل. اچھا، خطیب کے پاس ہر طرح کا مواد ہونا چاہیے، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں محرم کا پہلا اشرا پڑھ رہا ہوں تو اس کے تقاضے کیا ہیں. بالکل. بعد کی تاریخوں کے تقاضے کیا ہیں، ایصال ثواب کی مجالس کے تقاضے کیا ہیں. تو ایک تو یہ مرحلہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ ایک مرتبہ یہ طے کرے کہ آیا امام حسین کی نوکری اسے کرنی ہے یا نہیں. واہ. اگر واقعی وہ اپنے ارادے کا مضبوط ہے تو پھر دنیا داری چھوڑ کے وہ فنا ہو جائے. بے شک. اور ظاہر ہے کہ فنا میں بقا ہے. تو جتنے بھی ہمارے آج نام باقی ہیں ہمارے بزرگوں کے، وہ فنا ہو گئے تھے اپنے فن میں. اور جو نکھار ہم دیکھتے ہیں ممبر پر کوئی اگر بول رہا ہے اور لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں، تو دیکھیے یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. بالکل. اس میں سب سے پہلے تو توفیق عامہ شامل ہوتی ہے یقیناً، اور اس کے بعد ذاکر کا اپنا ذاتی دلچسپی اور جنون اور
عشق اپنے فن سے جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ صرف کتاب پڑھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ نشستوں سے حاصل کرتے ہیں, یقیناً, اور ایسے لوگوں سے مل کے حاصل کرتے ہیں کہ جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. تو اس صورت میں ضروری ہے کہ ان اچھے اور مخلص علماء اور خطبہ سے بھی مشورے اور ملاقاتیں رکھی جائیں کہ جو اس کے میدان کے شہ سوار ہیں, جو اس کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں. صحیح. اور پھر یہ کہ محنت یقینی ضروری ہے. اچھا, پھر بعض چیزیں ایسی ہیں, جب علامہ رشید ترابی سے پوچھا گیا کہ ایک ذاکر کے لیے کیا چیز ضروری ہے, اور جب سبط حسن صاحب سے پوچھا گیا اور مولانا قلب حسین صاحب سے پوچھا گیا, کبن صاحب کے بلا سے, تو تینوں نے ایک ہی جواب دیا. اچھا. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے استدلال کو اور بیان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن, کیا کہنا, بے شک, اور کچھ حد تک نہج البلاغہ. ٹھیک. اور پھر انہوں نے تیسرا کوئی نام نہیں لیا قصص الانبیاء کا یا تاریخ عامہ کا. صحیح. انہوں نے کہا کہ کلام انیس حفظ ہونا چاہیے. کیا کہنا. اگر میر انیس کے مرثیے یاد نہیں ہیں یا پڑھے نہیں ہیں تو وہ چاشنی اور وہ شگفتگی زبان میں پیدا نہیں ہوگی کہ جو خطیب کے لیے ہونی چاہیے. بالکل. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میر انیس کے بند پڑھنا شروع کر دے مجلسوں میں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے جو بظاہر سامنے نہیں ہوتی لیکن باطنی طور پر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے یہاں جب کیمسٹری میں پریکٹیکل کراتے ہیں بچوں کو, تو آپ کو یاد ہوگا کہ کیٹلسٹ کا ذکر آتا ہے. یہ کیمیکل ری ایکشن کو تیز کرنے کے لیے کیٹلسٹ مختلف استعمال ہوتے ہیں کیمیکل کے اور ایکسپیریمنٹ کے مطابق. اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ایکسپیریمنٹ کا حصہ نہیں ہوتے. بالکل. یعنی جو چیز وجود میں آئے گی آخر میں وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک. لیکن وہ اس کو بننے میں مددگار ثابت ہوگا. بالکل. بالکل اسی طرح کلام انیس ضروری نہیں ہے کہ آپ پڑھیں مجالس میں, لیکن آپ کے استدلال تو آپ نے تیار کر لیا, بالکل, نقطہ تو آپ نے بنا لیا, اس میں نکھار اور حسن اور اس کی ڈیلیوری اور انداز بیان میں جو چیز کام آئے گی وہ میر انیس کی مرضی ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور وہی مین چیز ہے, اس لیے کہ کتنا علمی نقطہ ہو, اگر انداز بیان اچھا نہیں ہوگا, الفاظ اچھے نہیں ہوں گے, ابلاغ نہیں ہو سکتا, ضائع ہو جائے گا. بالکل, ماشاء اللہ, بہت خوب. ارے بھائی, یہاں ایک چیز, پرانے زمانے میں ہم سنتے ہیں کہ مرثیہ خواہ حضرات ممبر سے مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور سامع کو کوئی لفظ, کوئی بات, کوئی روایت یا کوئی کسی شعر میں کہیں کوئی کجی محسوس ہوئی تو سامع نیچے ہی سے اسی وقت اس کا اعلان کر دیا کرتا تھا یا اس پر اعتراض کر دیا کرتا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس تہذیب کے زمرے میں آتا ہے؟ کیونکہ آج کل جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے ذاکرین جو ہیں وہ یقیناً ناراض ہو جاتے ہیں کہ صاحب بعد میں آپ اس کے اوپر گفتگو کر لیتے اور بیچ مجلس کے درمیان میں, تو یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے. آپ اس سلسلے میں کچھ کہیے. دیکھیے, یہ جو جس نے بھی آپ سے یہ بات کہی ہے ادھوری کہی. پہلے جو سامعین تھے وہ نقطے کو سمجھنے کے بعد اس خوبصورت بیانی کے ساتھ اس نقطے کو دہرایا کرتے تھے کہ جو صاحب ممبر تھا وہ یہ سمجھ جاتا تھا کہ کہیں وہ کمی اور خامی کا شکار ہو, ٹھیک, اور وہ اس کو درست کر لیا کرتا تھا. دیکھیے, میر انیس نے ایک جگہ بڑا عمدہ ایک بات کہی, وہ میں اس کو, یہ آپ کے موضوع سے بالکل مربوط ہو گئی ہے سب, جی, کہ غلط یہ بات, وہ بندش غلط, وہ بندش بری, ایک ہے نا, وہ بندش بری غلط, یہ لفظ, یہ بندش بری, وہ بندش بری, یہ مضمون سست, ہنر عجیب ملے ہیں, کیا کہ نقطہ چینوں کو. واہ واہ. تو ابھی نقطہ چین جو ہے نا, ان کو یہ ہنر ملتا ہے کہ وہ ہر چیز میں خامی اور کجی نکالنا شروع کرتے. بڑے بڑے نامور لوگ ان ذاکرین کی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے اور انہیں ان موضوعات پر بات کرنی آتی تھی. بالکل. دیکھیے, میں نے معشوق علی خان صاحب کو اسی رضوی امام بارگاہ میں سوزخانی کرتے ہوئے سنا. جی. تو وہ محویت کا عالم تھا, کیونکہ سوزخانی ایک خوبصورت صوتی اعتبار سے آدمی کو اپنے اندر جانے, بالکل, ایک سحر قائم کرتی ہے. اور رشید ترابی صاحب آنے والے ہیں اور استاد معشوق علی خان صاحب کر رہے ہیں. کمال ہے.
تو وہاں پر جو بھی لوگ اگر کہیں بھی کوئی لفظ برا بھی سمجھتے تھے یا محسوس ہوتا تھا تو وہ اس کو اس انداز سے بات کرتے تھے کہ ماشاء خان صاحب سمجھ جاتے تھے، کیونکہ یہ تمام لوگ صاحب علم تھے بے شک. اور جیسے کہ ارتضیٰ صاحب کی بات سے میں استفادہ حاصل کرتے ہوئے ان سب نے انیس پڑھا ہوا تھا یقیناً یقیناً. اور وہ حساسیت جو لفظ کی ہے، خوبصورتی ہے لفظ کی، اس کو جانتے تھے، بے شک. اس کو برتنا جانتے تھے، نشست و برخاست جانتے تھے. جیسے دیکھیں آپ یہ جملوں سے آپ لیتے ہوئے چلیں نا، یہ ذاکری یہی ہے اور عزاداری ہے کہ آپ نشست و برخاست جانتے ہیں، آپ محفل میں بیٹھنا جانتے ہیں، تمام طرح چیزیں جانتے ہیں، تو آپ ایک اچھے ذاکر، ایک اچھے سامع ہیں. یقیناً. یہ ذاکرین کے لیے ہی قانون نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی محافل میں بیٹھے. ٹھیک. ایک اچھا سامع بننے کے لیے بھی ضروری ہے بالکل لوگوں کی محافل میں بیٹھے. بالکل بالکل. بہت نشست و برخاست جانے بہت ضروری ہے. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ رشید ترابی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھے گا، طارق جوہری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھے، بالکل. رشید عقیل ترابی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھے، جناب ارتضیٰ عباس صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے تو کیسے بیٹھے. مطلب اسے یہ انداز ہونا چاہیے کہ میں کسی عالم کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے کیسے بات کرنی ہے، صحیح صحیح، کہاں بات کرنی ہے. بالکل. بے وقت بے وجہ لقمہ دینے سے انسان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، بالکل اور کی نہیں. بالکل. تو وہ لوگ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ وہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے، انہیں تہذیب عزاداری آتی تھی اور تہذیب سماعت کے فن سے مکمل واقف تھے. بے شک بے شک. آج کا یہ بھونڈا پن جو ہے نا، یہ مایوب ہے. میں بس اسی پہ پروگرام کا اختتام کریں گے. آخری 2 جملوں میں علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ اس طرح جو ہمارا سامع ذاکر کو سن رہا ہے، اسے کسی بات پہ، کسی روایت پہ، کسی چیز پہ تھوڑا سا اگر اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ ہے بھی تو اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، مختصراً بیان کیجیے تاکہ ہم دیکھیں. بات یہ ہے کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ترقی یافتہ زمانے میں آپ رہ رہے ہیں اور سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، تو آپ پہلا طریقہ تو یہ کہ بھئی مجلس کے بعد اگر وہاں ذاکر موجود ہے تو آپ طریقے سے احترام سے جا کر جو بھی اپنی تشفی ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اگر یہ کہ ایسا موقع نہیں آتا تو آپ کوئی ایسا ذریعہ تلاش کریں. اگر آپ چاہیں تو کسی کے ساتھ ان کے گھر جائیں یا ان سے رابطہ کر کے موبائل پہ کسی بھی طریقے سے اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور یہی بہترین طریقہ ہے یقیناً. یا اپنے کو اس قابل کریں، خود تحقیق کریں، مطالعہ کریں کہ بھئی ایک شخصیت جو معتبر ہے وہ کہیں سے پڑھا ہوگا تو پھر بیان کیا ہوگا. تو آپ خود بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے پڑھا تو خود کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، یہ بھی ایک بہرحال سوال تو ہے. تو آپ اپنے مطالعے کو بھی مضبوط کریں اور اس کی بنیاد پہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ بھئی میں نے اتنا پڑھا ہے، اتنی کتابیں دیکھی ہیں، لیکن میری نظر سے بات کیوں نہیں گزری یا ان کے سمجھانے میں غلطی ہوئی، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ملاقات کر کے بعد میں اس سے بات صاف کریں. بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہمارا پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے دونوں مہمانان گرامی علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، سید عارف رضا زیدی صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری ممبر اور اہل ممبر کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو رہی. تاریخی حوالے بھی بیان کیا علامہ صاحب نے، تہذیبی حوالے پہ بھی بات ہوئی کہ اس وقت کیا تہذیب پہلے کیا تھی اور اب کیا ہونی چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان عباس نقوی کو. السلام علیکم. اماں یہ بے بسی، یہ قیامت کی بے بسی، اماں ہمارے حال پر روتی ہے بے کسی.